جی سوال ہے کہ شادی بیاہ میں لڑکی کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے، ابھی اس کی مرضی کیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ لڑکی کی پسند کا بھی خیال رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انا جاریتن بکرن آتات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت لہ ان اباہا زوجہا وہی کارہۃ فخیرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ ایک کنواری لڑکی نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور ذکر کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے، حالانکہ وہ اس شخص کو، اس آدمی کو جس کے ساتھ اس کا نکاح اس کے والد نے کیا تھا، اس شخص کو ناپسند کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا کہ وہ نکاح ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باری نے اپنی صحیح میں بھی اس طرح کا باب قائم کیا اور اس سے ملتی جلتی حدیث ذکر کی ہے۔ باب یہ ہے، باب اذا زوج ابنتہ وہی کارہۃ فنکاح مردود۔ اس بات کا بیان کہ جب آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کر دے تو وہ نکاح مردود ہوگا۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ عورت کے لیے اسلام نے آسانی رکھی ہے کہ جس نے زندگی گزارنی ہے اس کا جیون ساتھی کہیں ایسا نہ بنا دیا جائے جس سے وہ نفرت کرتی ہو۔ اس لیے اسلام نے اس کی اجازت کو لازم قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں اس بات میں غلو کروں تو یہ فرض ہے بات کہ عورت کو اس کی مرضی پوچھنی چاہیے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والبکر تستأذن فی نفسہا واذنہا سماعتہا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ کنواری سے اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہی ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، جتنی باتیں میں نے بیان کی تمام باتوں کا خلاصہ جو ہے ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں تاکہ بات کھل کے سمجھ میں آ جائے۔ لڑکی کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ سوال تھا۔ تو بالکل لڑکی کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی مرضی پوچھنی چاہیے، ہیں جی؟ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی، وہ شکایت لے کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ذکر کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح ایسے مرد کے ساتھ کر دیا ہے جس کو ناپسند کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح ختم کر دینے کا اختیار دے دیا کہ تم ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہاں حکم نہیں ہے، یہ بات نوٹ کرنی ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم نہیں دیا کہ جا کے نکاح ختم کر دے، کہ تم اپنے معاملے کو خود فیس کر رہی ہو۔ اس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لچک دی کہ جو بندہ خود فیس کر رہا ہے اس کو اپنے معاملے کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ سوچ کے اگر ختم کرنا چاہتی ہو تو ختم کر سکتی ہو۔ اب یہاں سمجھنا سوچنا کیا ہے کہ اگر لڑکا بد کردار ہے، بے نمازی ہے، نشئی ہے، شرابی کبابی ہے، گالی مگلوج نکالتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے اور اس کا رویہ رشتہ داروں سے بھی جو ہے خراب ہے، اچھا نہیں ہے، تو پھر ان معاملات میں عورت کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ سدھر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو کچھ وقت گزار چکی ہو ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور جس نے ابھی اس وقت ساتھ گزارا ہی نہیں ہے اس کو سب سے پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ یہ معاملات اس میں ہیں، وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ بھئی یہ معاملات جو ہیں یہ اگر دور ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر نہیں تو وہ رشتہ ختم کر سکتی ہے، اس کو اختیار ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باری نے بھی اس طرح کا باب جو ہے نا وہ باندھا ہے، بلکہ انہوں نے
یہ بھی روایت سامنے رکھی ہے کہ بیٹی کی مرضی کے خلاف اگر رشتہ ہو تو یہ رشتہ مردود ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں ایک بات ہے کہ جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ عورت کو اس کی مرضی پوچھنا یہ فرض ہے۔ امام بخاری بھی اسی ذہن سے ہی ان احادیثوں کو انہوں نے درج کیا ہے کہ وہ نکاح مردود ہے جس میں لڑکی کی مرضی نہیں ہے، مرضی کے خلاف ہے، ہیں جی؟ تو پیارے بھائیوں، لڑکی کی مرضی پوچھنا فرض ہے۔ عورت کے لیے اسلام نے آسانی رکھی ہے کہ جس نے زندگی گزارنی ہے اس کا جیون ساتھی کہیں ایسا نہ بنا دیا جائے جس سے وہ نفرت کرتی ہو، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت کو لازم قرار دیا، فرض قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیں کہ یہاں دو عادات ہوتی ہیں خاموشی کی، ایک عادت ہوتی ہے خوشی کے آثار چہرے پہ آنا، اور ایک عادت ہوتی ہے کہ ناپسندگی کے آثار، ٹھیک ہے، چہرے پہ آنا، ناراضگی کے آثار چہرے پہ آنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں کنواری لڑکی کو آپ پوچھ رہے ہیں اس کی مرضی کہ فلاں جگہ پہ لڑکا اس طرح ہے، اس کے خاندان کے معاملات اس طرح کے ہیں، اس کو سارا بتانا یہ اس سننے کی وہ حقدار ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو سارے معاملے سے آگاہی دیں کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، لڑکا یہ کام کرتا ہے، اس کی یہ ایج ہے، اس کا کلر یہ ہے، اس کا ہائٹ قد یہ ہے، یہ سارے معاملات اس کے آگے رکھیں جو آپ خود دیکھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس کے چہرے کے سلوٹ جو ہیں، اس کے چہرے کے آثار جو ہیں خوشی میں تبدیل ہو جائیں اور وہ خاموش ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اجازت ہے، اور اگر اس کے آثار جو ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آئی برو بروٹے جس کو کہتے ہیں، اس کے چہرے کے، اس کے فیس کے سلوٹ جو ہیں مزید بڑھ جاتے ہیں، مطلب کہ وہ سلوٹ پڑ جاتے ہیں چہرے کے اوپر، اور وہ ناراضگی والا چہرہ ہو جاتا ہے اور غصے والا چہرہ ہو جاتا ہے، اور ناپسندگی ٹپک ٹپک کے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو خاموش ہے وہ، تو سمجھ لیں کہ وہ بیچاری انکار کر رہی ہے۔ خاموشی سے یہی نہیں سمجھ لینا آپ نے کہ ہر خاموشی اجازت ہوتی ہے، ہر خاموشی کے اثار آپ نے چہرے کے اوپر سے دیکھنے ہیں لڑکی کے۔ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ عورت بیوہ ہو، عورت طلاق یافتہ ہو اور لڑکی کنواری ہو، اس کی اجازت لینا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔